الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اور جو شخص رسول کی نافرمانی کرتا ہے ہدایت مل جانے کے بعد اور مومنوں کی راہ سے ہٹ کر اپنی راہیں نکالتا ہے ہم اس کو ادھر ہی لے جاتے ہیں جدھر انسان جانا چاہتا ہے آخر کار ایسے انسان کو ہم دوزخ کے سپرد کر دیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف حمد و ثنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت اور لا تعداد درود و سلام کے بعد سامعین محترم یہ شعبان کا مہینہ جا رہا ہے تقریباً نصف شعبان گزرنے کو ہے اور آنے والا رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے اور یہ سارے نبیوں کا ایک ہی دین تھا جس کا نام دین اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب نصیب فرمائی وہ قرآن مجید فرقان حمید
پہلی ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور جو نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا وہ نبی پہلے نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی آخری نبی بنایا، اور اپنی ہدایت کی کتاب کو بھی آخری ہدایت کی کتاب بنایا، اور وہ دین اسلام جس کو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اپنی محنت، کوشش اور کاوش سے لوگوں کو سمجھاتے رہے، اور ہر آنے والا نبی جو اس کی محنت کے میدان میں دین کا کام باقی رہ جاتا وہ دوسرے نبی پر ڈال دیتا کہ یہ کام میرے بعد والا نبی مکمل کرے گا۔ آخرکار عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انجیل کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اور قرآن نے ان الفاظ کو یوں دہرایا، عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کو، یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ اے میرے حواریو، میرے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے، میرے اس کام کو جس کو میں ادھورا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مکمل نہیں کیا اللہ کے حکم سے، میرے بعد ایک رسول، ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، وہ آ کر اللہ کے حکم سے اس دین کی لڑی کو مکمل اور کامل کر دے گا۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال ایک محل کی ہے، محل سے مراد وہ دین الہی ہے۔ ہر نبی آیا اس کا مفہوم یوں ہے، وہ اس پہ اینٹیں لگاتا گیا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی، اور اللہ نے مجھے بھیج کر دین اسلام کے محل کو مکمل کر دیا، اور پھرنے والا اس کے گرد پھیرا، گھومنے والا اس کے گرد گھوما، اور ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی تو اللہ نے مجھے بھیج کر اس حسین محل کو کامل اور مکمل کر دیا۔ اب میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دین کے محل کو اس طرح مکمل کر کے شہادت دی کہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ موجود ہیں، اور یہ 10 ہجری کا سال ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، مسجد نمرہ کا مقام ہے، آپ اونٹنی پر سوار ہیں، جبریل یہ وحی لے کر آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تجھ پہ تمام کر دیا، اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے قیامت تک کے لیے پسند کر دیا۔ تو یہ دین مکمل اور کامل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لوگو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ اے لوگوں، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنا طریقہ، اور یہ 2 چیزیں دین ہیں، اور ساتھ
فرمایا کرتے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین کہ سب سے پہلے قرآن میں دین تلاش کرو، اس کے بعد میری سنت میں دین تلاش کرو۔ اگر تمہیں یہاں دونوں جگہ پر نہ ملے کوئی بات زمانے کے مطابق، تو میرے ساتھ میرے خلفاء کی سنت کو دیکھو۔ اور اس کے آگے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم، جس کے بھی پیچھے چلو گے اہتدیتم، تم ہدایت پالو۔ اب ہمارے سامنے دین کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب، ایک اس کے حبیب کا طریقہ، اور ایک صحابہ کرام کا طریقہ، ان میں سے دین تلاش کرنا ہے۔ جب یہ قرآن اتر رہا تھا اور اللہ کے نبی موجود تھے اور صحابہ کی پاک جماعت موجود تھی، تو ان کے شب و روز گزرتے تھے، ان کے دن بھی گزرتے، ان کی راتیں بھی گزرتی، ان کے مہینے بھی گزرتے، ان کے سال بھی گزرتے۔ ان کا میدان جہاد بھی ہوتا، ان کا میدان زکوٰۃ بھی ہوتا، ان کی مسجدوں میں نمازیں بھی ہوتی، ان کی خاندانی زندگی بھی ہوتی، ان کی معاشرت بھی موجود تھی، ان کا معاشرہ بھی موجود تھا۔ وہ ہم طرح کے انسان تھے، ان کے سینوں میں بھی دل دھڑکتے تھے، ان کی بھی خواہشات تھیں، ان کے بھی مسائل پیدا ہوتے تھے، لیکن وہ کام کرتے تھے جو اللہ اور اس کے نبی کا طریقہ ہوتا تھا۔ اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ تم ان کے طریقے پہ اس لیے چلو کہ وہ پیغمبر کے طریقے پر چلتے تھے۔ صحابی کا اپنا عمل معیار نہیں ہے، ذہن میں رکھیں، صحابی کا اپنا عمل معیار نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا عمل کرتے ہی نہیں تھے، اور وہ تو دیکھتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کرتا ہے اور کیا کہتا ہے۔ اس وجہ سے ان کو معیار بنایا گیا ہے، اور ان کو معیار اللہ رسول نے بنایا ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، علماء دین، یہ معیار نہیں ہے۔ میں کوئی سخت بات کہہ رہا ہوں، وہ معیار تب ہے جب ان کا معاملہ بھی صحابہ کی طرز پر ہوگا۔ اگر کسی کا طرز تھوڑی دیر کے لیے بھی کتاب اللہ، سنت رسول، صحابہ کی سنت سے ہٹ جائے تو معیار نہیں رہے گا۔ ہاں، اگر ایک چیز نص کے ساتھ قرآن سے نہیں ملتی اور حدیث سے نہیں ملتی، صحابہ کی زندگیوں میں نہیں ملتی، تو پھر اجماع امت ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اجماع امت۔ اجماع امت کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے مجتہدین پوری امت کے متفق ہو کر ایک مسئلہ، ایک فتویٰ جاری کر دے تو معیار بن جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ چیز اس زمانے کے مطابق قرآن و حدیث میں نہ ملے، اور اس کے سوا اپنی مرضی سے میں اٹھ کر یا حافظ آباد کے خطباء مل کر یا پاکستان کے علماء مل کر اپنی طرف سے کسی چیز کو بطور ثواب سمجھ کر کسی طریقے کو رائج کر دیں، یا کوئی معاملہ طے کر کے کہہ دیں کہ اس کو کرنا ثواب ہے، تو وہ سنت نہیں رہے گی، وہ بدعت بن جائے گی۔ ہماری توجہ ان باتوں کی طرف نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم فرقہ بندی میں پڑ گئے۔ آپ دیکھیں، بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات، اہل حدیث، سلفی، حنبلی، شافعی، مالکی، یہ دنیا میں مسالک ہیں فقہی بنیاد پر بنے، اور فقہی بنیاد پر اگر وہ بنے ہیں، وہ مخلص لوگ تھے۔ یہ چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ،
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے، اور انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل دریافت کیے ہیں اور دین میں تفقہ پیدا کیا، جسے فقہ کہتے ہیں، اور مسائل بیان کیے، اور یہ ان کی کوشش تھی بہترین، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے بڑی محنت سے مسائل کو دریافت کیا ہے، ان کا انکار نہیں ہے، نہ معاذ اللہ ان کے بارے میں کوئی ایسا ذہن ہے کسی آدمی کا، اگر رکھتا ہے تو یہ باطل بات ہے۔ ان لوگوں نے کتاب و سنت میں بڑی گہرائی کے ساتھ گئے، اور یہ زمانے کے مجتہد تھے۔ ہر آدمی مجتہد نہیں ہوتا، میں کہہ دوں میں مجتہد ہوں، میری کیا اوقات ہے؟ مجتہد تو وہ ہوتا ہے جس کی نظر پورے دین پر ہو اور اسلام کے سارے کتابوں پر ہو، اور قرآن کے ایک ایک لفظ کی باریکی کو جانتا ہو، اور حضور کی احادیث کی ایک ایک باریکی کو جانتا ہو، قرآن و حدیث کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کا علم جانتا ہو، اور وہ زندگیاں اس میں لگا دیں، پھر بھی جا کر بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اور ان لوگوں نے جو کوشش کی ہے سر آنکھوں پر، لیکن اگر ان لوگوں کی کوئی بات صحابہ، قرآن، حدیث، سنت کے ساتھ ٹکرایا جائے تو اسے چھوڑ دینا پڑے گا، اسے چھوڑ دینا پڑے گا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے، لوگوں اے میرے شاگردوں، اگر میری کوئی بات تمہیں قرآن و سنت کے خلاف نظر آئے تو اس کو اٹھا کر دیوار پہ مار دو، دیوار پہ مار دو، پھینک دو اسے، کیونکہ میں معیار نہیں ہوں، میں تو کوشش کرتا ہوں کہ دینی مسائل کو دریافت کروں، تو اس لیے یہ قابل صد احترام لوگ ہیں، ان کی کوششیں ہیں۔ تو میں آگے اپنی بات کو شب برات کی طرف لانا چاہتا ہوں، وقت مختصر ہے، تو اس لیے حضور کا طریقہ اللہ نے بیان فرمایا، اللہ نے، نبی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا۔ دیکھیں قرآن مجید کی روشنی میں اللہ کی ذات فرماتے ہیں کل میرے حبیب تو کہہ، یہ بھی مقام نبوت ہے، یہ بھی شان نبوت ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ اللہ کا بغیر واسطے کے خطاب ہے، لیکن اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا، اے لوگو، اے لوگو، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، یہ کہہ سکتا تھا اللہ، لیکن یہ نہیں کہا، کہا کل میرے حبیب تو کہہ۔ اس میں بھی اللہ اپنے نبی کو شان عطا کر رہا ہے کہ تیرے کہنے پہ اگر انسانیت مانے تو پھر خدا کو بات قبول ہے، اگر انسانیت تیرے کہنے پہ مانے، تیرے کہنے پہ، تو تیرے خدا کو پھر بات قبول ہے۔ جیسے بڑا بادشاہ اپنے وزیر سے کہے اعلان کر دو، یہ میری طرف سے اعلان کر دو، تو یہ اس وزیر کی کیا ہے؟ آنر ہے، بادشاہ اس کو آنر دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، اور پھر لوگ اس کی بات مانے تو وزیر کا مقام بڑھتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے کہتے ہیں کل، اے میرے حبیب تو کہہ، کیا کہہ؟ هو اللہ احد، هو اللہ، کہ وہ ایک ہے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا اے لوگو میں ایک ہوں، نہیں، اللہ کو ایک ماننا ہے تو جیسے میرا نبی کہہ رہا ہے ویسے ماننا ہے، یہ بھی عزت ہے شان رسالت کی، جیسے میرا نبی کہہ رہا ہے۔ اور اگر آج میں کہوں، آپ کہیں، پوری انسانیت کہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا حدیث کو، میں صرف اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں،
جو اللہ کی کتاب میں ہے بس میرے لیے وہ معیار ہے، تو وہ کافر ہے، وہ دین سے خارج ہے۔ اسی لیے ایک گروہ اہل قرآن بنا، عبداللہ چکڑالوی، جس نے کہا میں حدیث کو نہیں مانتا، نبی کی سنت کو میں نہیں مانتا، بس میں جو مانوں گا قرآن میں ہوگا، تو وہ دین سے نکل گیا اتحاد کے ساتھ، اجماع امت کے ساتھ۔ نہیں، مجھے ایک ماننا ہے تو سنت میں تلاش کرو، حدیث میں تلاش کرو، زبان پیغمبر سے دیکھو کہ اس نے اللہ کا تعارف کیسے کروایا ہے، پھر ماننا پڑے گا، پھر ہم مسلمان بنیں گے۔ اور یہاں کہا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میرے نبی کی اتباع کرو، پھر میں محبت کروں گا۔ اگر نبی کی محبت دل میں نہ ہو تو اللہ کو ایک ماننا بالکل بے معنی ہے۔ وہ تو کسی نہ کسی رنگ میں کافر بھی اللہ کو ایک مانتا ہے، خداؤں کا خدا مانتا ہے، ہندو بھی اللہ کو خداؤں کا خدا مانتا ہے، مشرکین بھی خداؤں کا خدا اللہ کو مانتے تھے۔ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات خدا ہے، منات خدا ہے، وہ یہ نہیں کہتے تھے، کہتے تھے کہ یہ خداؤں کا خدا ہے، یہ اوتاروں کا وطر ہے۔ تو وہ بھی سچے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر کی زبان اس لیے معتبر ہو گئی فَاتَّبِعُونِی، کہ میرے نبی کی اتباع کرو۔ اگر یہ محبت دلوں میں نہیں ہے، پیغمبر کی ذات سے دلوں میں محبت نہیں ہے، تو اللہ کی محبت کبھی دل میں اتر نہیں سکتی۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا، اور صرف محبت ہی نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب آئیں اس بات کی طرف، پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیں تو ادب سے، اس کی حدیث بیان کی جا رہی ہو تو ادب سے دو زانو ہو جائیں۔ اور اسی لیے جمعے کے آداب ہیں، جمعہ پڑھنے کے آداب ہیں۔ وہ کیا ہے کہ بھئی کوئی کندھے پھلانگ کر آگے نہ جائے۔ ایک آدمی اب آ رہا ہے تو وہ قطاروں کو چیرتا ہوا، کندھوں کو پھلانگتا ہوا آگے آئے تو آپ نے فرمایا اس کا جمعہ گیا۔ اور امام کا خطبہ جو سن رہے ہیں آپ، اگر کوئی شخص بات کرتا ہے تو اس کو ٹوکے بھی نہ، کیونکہ اگر اس کو ٹوکا تو آپ بھی جرم میں شریک ہو گئے۔ امام خطبہ دے تو چپ کر کے سنیں، حدیث میں جو ہے خاموشی سے سنیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ امام یا اللہ کی کتاب پڑھے گا یا اس کے نبی کی حدیث سنائے گا، اسی لیے خاموشی ہے نا۔ آپ خاموش ہو کر بیٹھیں تو میں بصد منت کے ساتھ، عجز و نیاز کے ساتھ اپنے مخاطبین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ویسے تو اجتماعی طور پر ہر وقت ہر نماز میں مسجد کے آداب کو بجا لائیں، لیکن جب جمعے کا دن ہو آپ مسجد میں آ جائیں، یا قرآن کی تلاوت کریں یا دو زانو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر اللہ کی یاد کریں، دعائیں مانگیں، استغفار پڑھیں اور سناٹا چھا جائے، یوں محسوس ہو کہ مسجد میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ اہل حدیث حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا اور میں بڑے دکھی دل سے عرض کروں گا کہ ہماری مساجد میں خاموشی کم ہوتی ہے، آداب کم بجا لائے جاتے ہیں۔
تو اس مسجد میں کوئی ایک نمونہ بنا دو. میں ویسے رمضان میں جب آتا ہوں جمعے کے لیے پڑھانے کے لیے تو الحمدللہ مسجد بری ہوتی ہے غیر رمضان کے مقابلے میں. تو لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ روزے کی ایک روحانیت بھی تو ہوتی ہے نا. روزے کی روحانیت کی وجہ سے ایسا روحانی ماحول ہوتا ہے اور ایسی ایمانی کیفیت ہوتی ہے, واللہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں آتا ہوں. تو یہ کیفیت غیر رمضان میں بھی پیدا کریں. آواز نہ لگے, مسجد میں چلے مت, کانوں میں بات مت کریں, ایک دوسرے کی طرف اشارے نہ کریں. اور یہ کس لیے ہے؟ یہ امام کے خطبے کے احترام میں ہے. اور پھر اس سے ایک بات اور نکال کر بیان کر دوں تو پھر علماء کو چاہیے نا, منبر کے ورثاء کو چاہیے, وارثان گنبد و مینار کو چاہیے کہ وہ جمعے کے خطبے میں صرف اللہ کی بات کریں اور اس کے رسول کی صرف بات کریں. وہ جمعے کے ممبروں پہ چڑھ کر حقائقیں بیان نہ کریں, لوگ کہانیاں بیان نہ کریں, داستانیں بیان نہ کریں, لطیفے بیان نہ کریں, اور لوگوں کی لطف طبع کے لیے خود باتیں بنا کر نہ بیان کریں, مذاق نہ کریں, طنزیں نہ کریں, کسی کا تمسخر نہ اڑائیں, کسی کی پگڑی نہ اچھالیں, فرقہ بندی کی بنیاد پر کسی فرقے کو برا نہ کہیں, انسانوں کے عیب بیان نہ کریں, اپنے مخالف خطباء کی پگڑیاں نہ اچھالیں, اور اس کو مذاق نہ ممبر کو بنائیں. یہ ممبر کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی امانت ہمارے پاس ہے, اللہ کے رسول کی امانت. اور جب آپ جمعہ پڑھاتے تو خطبے میں ایک جملہ کہتے, ذرا توجہ سے سننا. آپ فرماتے خطبے میں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. کہا کرتے تھے نا, میں بھی پڑھتا ہوں, سب علماء پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ سن لیں. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد. اما بعد عربی میں بھلا کس وقت کہتے ہیں؟ جیسے اردو میں کہوں, تقریر کر رہا ہوں, کرتے کرتے کہوں سنو بھئی توجہ سے سنو, ٹھہر جاؤ ذرا ٹھہر جاؤ, میں ایک بات کہنے لگا ہوں, ایک اہم بات کہنے لگا ہوں. اردو میں یہ کہتے ہیں اور عربی میں کہتے ہیں اما بعد. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگے بات بڑی اہم ہے جو اللہ کے رسول کہنے والے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. اس کائنات میں سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے, اللہ کی بات ہے. وخیر الہدی ہدی محمد, اور بہترین ہدایت محمد کریم کی ہدایت ہے. اور آگے فرماتے وشر الامور محدثاتها, اور بدترین معاملہ وہ ہے جو دین میں بدعت جاری کی جائے. وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. بدترین کام بدعت ہے, دین میں نیا طریقہ رائج کرنا, اور سن لینا اللہ اس طریقے کو اور اس پہ چلنے والوں کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک دے گا. تو میرے بھائیوں, یہ مضمون میں انشاءاللہ شاید اس کو اگلے جمعے میں بڑھا کر بیان کروں, لیکن 2-3 منٹ رہ گئے ہیں. میں اصل بات کو جو اس کو کہنا تھا دیر ہو گئی. 15 شعبان المعظم جو غالباً کل ہے, غالباً آج ہے, آج رات عربی زبان میں احادیث میں اس کا نام آتا ہے نصف لیلت شعبان. نصف سمجھتے ہیں آپ, درمیان کو کہتے ہیں, آدھے کو یا درمیان کو. شعبان کی بیچ کی رات یعنی 15ویں رات. حدیث میں اس کا نام یہ ہے. شب برات حدیث میں نہیں ہے. شب تو فارسی زبان کا لفظ ہے, شب رات کو کہتے ہیں.
اور برات کہتے ہیں آزادی، جہنم سے آزادی کی رات، یہ ہم نے نام رکھا ہے۔ یہ نام نہ اللہ نے رکھا، نہ اس کے رسول نے رکھا، نہ صحابہ نے رکھا، نہ ائمہ دین نے رکھا، نہ اجماع امت ہے اس پر۔ شب برات یہ لفظ خارج کر دو، اس کو خارج کر دو۔ پھر آپ کہیں گے کہ یہ اہل حدیث کی بات میں نہیں کرتا، اور میں تو سخت فرقہ بندی کے خلاف ہوں، بلکہ مجھے تو اپنے بھی ناپسند کرتے ہیں اور بیگانے بھی، لیکن کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ میں نے کبھی زہر کو شہد نہیں کہا، اللہ گواہ ہے میں سچی بات کہتا ہوں، میں فرقے کی بات نہیں کرتا، میں اللہ کی بات اور اس کے حبیب کی بات کرتا ہوں۔ یہ فرقوں کا انجام اللہ کی سپرد کل کیا ہوگا اللہ جانتا ہے۔ ایک اللہ کی کتاب اور اس کے حبیب کا طریقہ اور صحابہ کی بات، بس سن لیجئے۔ اس رات کے متعلق جو احادیث ملتی ہیں علماء اہل سنت، علماء اہل سنت کن کو کہتے ہیں؟ اہل تشیع کے بغیر تمام علماء اہل سنت ہیں۔ اہل تشیع کے بغیر تمام علماء اہل سنت ہیں، وہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، انہیں علماء اہل سنت کہتے ہیں۔ تمام علماء سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس رات کے بارے میں جتنی احادیث وہ موضوع ہیں، ضعیف ہیں، ان سے مسئلہ دریافت نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس رات کا اگر کوئی ذکر ہوتا تو میں نے جملہ بولا تھا آغاز میں، دن تو صحابہ کے بھی گزرے، راتیں صحابہ کی بھی گزری، مہینے ان کے بھی گزرے، سال ان کے بھی گزرے، تو کیا یہ سال میں رات نہیں آتی تھی؟ کیا یہ مہینے میں رات نہیں آتی تھی؟ کیا یہ دن کے بعد رات نہیں آتی تھی؟ 23 سالہ زمانہ نبوت میں کوئی ایک شخص بتا دے کہ اس رات صحابہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کا روزہ اور رات کو اس طرح ماحول بنایا ہو جو آج بنتا ہے۔ اور یہ اللہ کے بندوں کام صرف بر صغیر میں ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش یہاں ہے۔ جاؤ جا کر مدینے کی راتیں گزارو، اور نصف شعبان کی رات آئے تو مدینے میں دیکھو۔ آج ہم مدینہ تو کرتے ہیں، مدنی مکی تو کہلاتے ہیں، ہاشمی حجازی تو کہلاتے ہیں، ہمیں مکے و مدینے سے بڑا پیار ہے، لیکن دیکھو کیا مدینے کی راتوں میں یہ رات اس طرح ہے؟ پورے عرب میں چلے جاؤ، پورے عرب میں چلے جاؤ، عرب سے نکل کر افریقہ کے ملکوں میں چلے جاؤ، جہاں بھی مسلمان ہیں، بر صغیر کے بغیر تمہیں یہ حالات نہیں ملیں گے۔ یہ آتش بازی اور یہ چراغاں اور راتوں کو گلیوں کو سجانا، گھروں کو لیپنا پوچھنا، قبروں پہ جانا، عجیب عجیب مزاج یہ بر صغیر میں پیدا ہوا، اور یہ ہندوؤں کی دیوالی کی نقل ہے۔ اور عجب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں، اور ہم جب بچے تھے ہم بھی یہ کرتے تھے، موم بتیاں جلاتے، چراغاں کرتے، پٹاخے جلاتے، اور اس بات سے روکنا یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے، استاد کی ذمہ داری ہے، معاشرے کے طاقتور لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال حکومت کا یہ اقدام نہایت قابل تحسین ہے کہ اب وہ شور و غوغا ہمیں نظر نہیں آتا۔ ڈی پی او حافظ آباد سے اگر میری بات کو ایجنسی والا ہے تو سنیں کہ ان کاموں میں انتظامیہ کے ساتھ ہیں، ہم جتنی سختی ہو سکتی ہے کریں۔ تاروں سے گردنیں کٹ رہی ہیں، پتنگ بازیاں ہو رہی ہیں، آتش بازی ہو رہی ہے، چراغاں ہو رہی ہے، ہر گھر میں تو مریض موجود ہے، بیمار موجود ہیں۔ میں حال ہی کے اشعار سنا کر اس مضمون پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بر صغیر کے لوگوں نے دین کا جنازہ نکال دیا، وہ کہتے ہیں
وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ فہم و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ ہمیشہ سے اسلام جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھا آخر مسلمان، کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ دین کو کما حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔